بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیا ایک فطری جوہر ہے جو ہر انسان میں قدرتی طور پر ہوتا ہے، مگر نیک صحبت اور نیک اعمال اس حیا کو پروان چڑھاتے ہیں، اور یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور ایمان میں حسن و جمال پیدا کرتا ہے۔ حیا دار آدمی کے کردار میں دوسروں کا احترام پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی کے حقوق کو اپنے لیے استعمال کرتا ہوا ڈرتا ہے، اور اسی بنا پر غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے، اور اس حیا کے وصف کی بنا پر وہ ہر قسم کی برائی اور غیر اخلاقی حرکات سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو فضائل اور محاسن کے زیور سے آراستہ کرتی ہے۔ خصوصاً عورت کے لیے حیا تو ایک انمول زیور ہے، کیونکہ حیا ہی اس کے کردار کا آئینہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصف کو بہت اچھا قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتی کسی چیز میں بے حیائی مگر اسے داغدار کر دیتی ہے، اور نہیں ہوتی کسی چیز میں حیا مگر اسے زینت بخشتی ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا نہیں لاتی مگر بلائی، اور ایک روایت میں ہے، حیا ساری ہی بلائی ہے۔ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوت کی باتوں سے جو بات لوگوں کو ملی وہ یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے، فحش گوئی سنگ دلی سے ہے اور سنگ دلی جہنم سے ہے۔ ترمذی۔ حضرت زین بن طلحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ موطا امام مالک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسری چیز بھی اٹھ جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چھین لی جاتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔